بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ہر حال میں گھر پہنچنا تھا۔ میں اندھا دھند گاڑی چلا رہی تھی۔ اتنے میں میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا، باجی کی کال تھی۔ فون کے دوسری طرف سے آواز آئی، تانیہ نکلی ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا، باجی آفس سے چھٹی لے کر نکل آئی ہوں، آپ فکر مت کریں۔ باجی نے کہا، چلو شکر ہے، مالک مکان کل دوپہر دوبارہ آنے کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ ابھی تو محلے والوں نے اسے غیرت دلا کر زبردستی بھیج دیا ہے، لیکن کل دوپہر 2 بجے تک کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ میں نے کہا، باجی پریشان نہ ہو، مکان کا 2 مہینے کا کرایہ اس کے منہ پر مار کر میں آپ کو اور بچوں کو ساتھ لے آؤں گی۔ ہم 2 تو بہنیں ہیں، ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ باجی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، مگر اب تم ریلیکس ہو جاؤ، کوئی جلدی نہیں ہے، وہ خبیث چلا گیا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے باجی، میں آرام سے ہی آؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ہم 2 بہنیں ہیں، میرا نام تانیہ اور باجی کا نام شیبہ ہے۔ ہم دونوں بہنیں کالج میں پڑھ رہی تھیں کہ امی اور ابو کار حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ ابو امی کے دنیا سے جانے کے بعد چچا ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ باجی فائنل ایئر میں تھی تو چچا نے ان کی شادی کر دی، مگر زندگی تھی کہ ہر قدم پر آزمانے لگی تھی۔ باجی کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا 6 سال کا اور ایک بیٹی 3 سال کی۔ میرے بہنوئی پرائیویٹ کمپنی میں بہت اچھی جاب کر رہے تھے۔ گھر اپنا نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ مجھے بھی تعلیم مکمل کرتے ہی ایک اچھی فرم میں جاب مل گئی۔ 3 ماہ پہلے میرے بہنوئی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ باجی اور بچوں کو اکیلا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ اتنا بڑا غم جسے برداشت کرنا ہی بہت بڑے حوصلے کا کام تھا۔ میں ان دنوں باجی کے پاس ہی تھی کہ ایک اور مصیبت نے مجھے آ لیا۔ میری کمپنی کے کیشیئر نے کمپنی کے پیسوں سے اور الزام مجھ پر لگا دیا۔ مجھے ایمرجنسی کمپنی جانا پڑا۔ کمپنی کے مالک نے مجھے کمپنی میں ہی نظر بند کر دیا اور کہا کہ چونکہ میں لڑکی ہوں اس لیے وہ مجھے پولیس کے حوالے نہ کر کے مجھ پر احسان کر رہا ہے، لیکن جب تک تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی مجھے یہیں رہنا پڑے گا۔ میں کمپنی کے ہی ایک کمرے میں مقید تھی۔ باجی عدت میں تھی، چچا بھی انہیں لینے کے لیے آئے تھے، لیکن باجی نے کہا تھا کہ چونکہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں 7 سال گزارے ہیں اس لیے یہیں رہیں گی۔ میرے بہنوئی چونکہ بہت اچھی پوسٹ پر تھے اس لیے گھر کا کرایہ بھی بہت زیادہ تھا۔ 1 مہینے کا کرایہ تو باجی نے دے دیا، لیکن 2 ماہ کے کرائے کے لیے انہوں نے مالک مکان سے مہلت مانگ لی۔ اس وقت تو مالک مکان نے مہلت دے دی، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرم و حیا کو بھی شرمندہ کر دیتے ہیں۔ تقریباً 2 ماہ لگے میری کمپنی میں کیے جانے والے غبن کے نتائج آنے میں، کیونکہ کیشیئر نے کمال خوبی سے واردات کی تھی اور اپنی طرف سے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ مگر چوری اور قتل کی واردات ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ثبوت چھپ نہیں سکتا۔ اللہ کا کرم ہوا، کیشیئر ملک چھوڑ کر جانے ہی لگا تھا کہ پکڑا گیا۔ اس کے پکڑے جانے اور اعتراف جرم کے بعد کمپنی کے مالک نے نہ صرف مجھ سے معذرت کی بلکہ میری ترقی بھی کر دی۔ پچھلے 15 دن سے مالک مکان نے باجی کو تنگ کر رکھا تھا کہ 2 مہینے کا کرایہ ادا کریں یا مکان خالی کر دیں، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کیا چاہ رہا تھا، شاید وہ گھر خالی کرانا چاہتا تھا، مگر وہ عزت سے بھی کہہ سکتا تھا، مگر اتنی بدتمیزی اور بد تہذیبی نہ جانے وہ کیوں کر رہا تھا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ باجی شہر سے 2.5 گھنٹے کے سفر پر مشتمل ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی۔ میرے بہنوئی کو شہر سے سائٹ ایریا میں رہنا پسند تھا۔ مجھے بھی کمپنی کی طرف سے فلیٹ مل گیا تھا۔ میں فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا باجی کو فلیٹ میں ہی لے آؤں گی۔ ہمارے آبائی گھر کو میں نے کرائے پر دیا ہوا تھا، یہی سوچا کہ اسے بھی 3 ماہ کے نوٹس پر خالی کرا لوں گی۔ مستقبل کے منصوبے بنانے میں باجی کے قصبے کی طرف روا دوا تھی۔ باجی کے قصبے کی طرف جاتے ہوئے اچانک میری گاڑی رک گئی۔ میں نے گاڑی چلانے کی بہت کوشش کی مگر گاڑی نہ چلی۔ میں گاڑی سے اتری، ٹائرز کا جائزہ لیا، گاڑی کے ٹائر تو بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے بونٹ کھولا، گاڑی گرم ہو چکی تھی۔ مجھے گاڑی کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ میں آبادی سے باہر نکل آئی تھی۔
دور دور تک کسی دکان اور گھر کا نام و نشان تک نہیں تھا جہاں سے پانی مل جاتا، سوائے چند قدموں کے فاصلے پر ایک کھنڈر حویلی تھی۔ یہ حویلی بہت پرانی تھی، یہاں کوئی رہتا بھی نہیں تھا کیونکہ یہ کھنڈر ہو چکی تھی، اور باجی کی طرف آتے جاتے میں نے کبھی اس حویلی سے نکلتے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ عصر کا وقت بھی سرکتا ہوا مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کو لاک کیا اور حویلی کی طرف چل پڑی۔ مجھے تو صرف پانی چاہیے تھا۔ حویلی کے قریب پہنچی۔ حویلی کا باہر والا گیٹ ٹوٹ چکا تھا۔ میں حویلی کے اندر داخل ہو گئی، ایک نظر حویلی پر ڈالی۔ یہ 3 منزلہ عمارت تھی، اپنے وقت میں بہت شاندار حویلی رہی ہوگی۔ بہت بڑا لان تھا جو بالکل اجڑا ہوا منظر پیش کر رہا تھا۔ لان میں لگے پانی کے نل ٹوٹ چکے تھے۔ مجھے پانی چاہیے تھا اور پانی کے نل ہی ٹوٹے ہوئے تھے۔ حویلی میں عجیب ویرانی اور وحشت زدہ ماحول تھا۔ حویلی کے اندر کا ماحول بہت ہی گھٹن والا تھا۔ سوکھے درختوں پر چند پرندے چہچہا رہے تھے۔ مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں حویلی کے اندر چل پڑی، شاید اندر سے پانی مل جائے۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا، دروازہ کھل گیا۔ اس دروازے کی حالت بھی ابتر ہو چکی تھی۔ میں اندر چلی گئی۔ اندر ڈرائنگ روم تھا۔ ڈرائنگ روم میں پڑا سامان اور فرنیچر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ ہر چیز پر منو مٹی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں آگے بڑھی اور کمروں میں دیکھنے لگی۔ آخر کچن مجھے مل گیا، لیکن کچن کا نل بھی ٹوٹا ہوا اور خشک پڑا تھا، مطلب یہاں سے پانی ملنے والا نہیں تھا۔ اچانک مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں کچن سے نکلی۔ دوسری منزل پر کسی کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا، لیکن یہاں تو کوئی نہیں تھا، تو دروازہ کون بند کر سکتا تھا؟ میں تیز تیز قدم اٹھاتی حویلی سے باہر کی طرف چل پڑی، مگر اسی لمحے مجھے ٹھوکر لگی اور میں دھڑام سے زمین پر گر پڑی۔ جیسے ہی میں اٹھ کر کھڑی ہوئی، دوسری منزل سے مجھے کسی عورت کی بھاری بھرکم آواز آئی، میں تجھے یہاں نہیں رہنے دوں گی، سمجھ گئی؟ چل دفع ہو یہاں سے، بہت جلد میں تیرا فیصلہ کروں گی۔ مجھے سیڑھیوں سے نیچے اترنے کی آہٹ سنائی تھی۔ میں تیزی سے بھاگ کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی اور سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں سے ایک پرچھائی اتری اور ڈرائنگ روم کے دروازے کے آر پار ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی، اس سے پہلے کہ خوف کے مارے میرے منہ سے چیخ نکلتی، میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ میرے ماتھے سے پسینے گرنے لگے۔ میں اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جو دروازہ خستہ حالت میں کھڑا تھا، لگتا تھا کہ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ وہ دروازہ اتنی مضبوطی سے بند تھا کہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے بچی کی آواز آئی، ماما میں نے اسکول جانا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک 9 یا 10 سال کی بچی صوفے کے پاس کھڑی دوسری منزل کی طرف دیکھ رہی تھی، اور وہ پرچھائی جو کچھ دیر پہلے اس دروازے کے آر پار ہوئی تھی، وہ دوسری منزل پر چلی جا رہی تھی۔ بچی دوبارہ بولی، ماما میں نے اسکول جانا ہے، میری بات تو سنے۔ یہ کہہ کر بچی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس ویران کھنڈر حویلی میں یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں دروازے کے پاس سے ہٹی اور ادھر ادھر یہاں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ میں نے ہر حال میں گھر پہنچنا تھا۔ باجی بھی مشکل میں تھی، وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے کراس باڈی پرس کا خیال آیا۔ میں نے پرس کھولا اور اپنا موبائل نکالا۔ بیٹری فل تھی اور سگنل بھی پورے آ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے باجی کو اپنی خیریت کا میسج کیا کہ میں رستے میں ہوں، مگر میسج ڈیلیوری فیل ہو گیا۔ سگنل تو پورے تھے، تو میسج کیوں نہیں گیا؟ میں ایک کمرے میں چھپ کر کھڑی تھی۔ کچن سے ملحقہ یہ کمرہ شاید اسٹور روم تھا۔ اتنے میں ڈرائنگ روم سے میوزک کی آواز آنے لگی۔ میں نے موبائل واپس پرس میں رکھا اور کمرے سے جھانک کر دیکھا۔ ایک عورت پرانے ٹیپ ریکارڈر کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے میوزک کی آواز کم کی اور چلاتے ہوئے کسی کو پکارنے لگی، مہویش مہویش، کیا مر گئی ہے؟ اتنے میں وہی پرچھائی وہاں بھاگتی آئی۔ وہ عورت بھی کسی پرچھائی کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک بڑا ڈنڈا پکڑ رکھا تھا۔ اس نے اسے ڈنڈے سے مارتے ہوئے بولا،
1 گھنٹے بعد مہمان آنے والے ہیں، ابھی تک کھانا کیوں تیار نہیں ہوا؟ مگر دوسری پرچھائی جو کہ ایک جوان لڑکی تھی، وہ ہاتھوں سے اشارے تو کر رہی تھی مگر کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ شاید وہ بول نہیں سکتی تھی۔ عورت نے اسے ڈنڈے مارنا شروع کر دیے۔ حویلی میں لڑکی کی چیخیں گونجنے لگیں مگر وہ بول نہ سکتی تھی۔ یقیناً وہ گونگی تھی۔ اتنے میں چھوٹی بچی بھاگتی ہوئی وہاں آئی۔ وہ چلانے لگی، میری ماما کو چھوڑ دیں، دادی میری ماما کو چھوڑ دیں۔ لیکن دادی نے اسے بھی مارنا شروع کر دیا۔ اوہ، یعنی یہ بچی اور جوان لڑکی اس کی ماں ہے، جبکہ ادھیڑ عورت اس کی ساس تھی۔ بچی اور اس کی ماں بدترین تشدد کی وجہ سے صوفے پر بے سدھ پڑی تھی۔ ساس دونوں کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر کی طرف چل پڑی اور دروازے سے آر پار ہوتی غائب ہو گئی۔ خوف سے میرے جسم میں جھرجھری آ گئی۔ جیسے وہ غائب ہوئی، میں کمرے سے نکلی اور دوسری منزل کی طرف بھاگی، کیونکہ حویلی سے نکلنے کا مجھے کوئی رستہ ڈھونڈنا تھا۔ حویلی میں اندھیرا بڑھ چکا تھا، مطلب باہر رات ہو چکی تھی۔ لیکن اس خوفناک حویلی میں رات گزارنے سے بہتر تھا کہ میں اپنی گاڑی میں رات گزار لیتی۔ یہاں ایسی انہونی چیزیں ہو رہی تھیں جو میں نے نہ پہلے کبھی دیکھی نہ سنی۔ میں دوسری منزل پر پہنچی۔ ہر طرف کمرے ہی کمرے تھے۔ 2 راہداریاں تھیں جو 2 مختلف سمتوں میں تھیں۔ دونوں طرف کمرے تھے۔ رستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیڑھیاں مل گئیں جو تیسری منزل پر جا رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے قریب بڑی کھڑکی تھی۔ میں نے آہستہ سے اسے کھولا۔ باہر کا صحن دکھائی دے رہا تھا۔ حویلی کا گیٹ کھلا تھا۔ دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر میں یہیں سے اتر جاتی تو باہر نکل سکتی تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کسی نے میرے بالوں کو پیچھے سے کھینچا اور مجھے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میں فرش پر پڑی خود کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے سامنے وہی ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ مجھے گھور رہی تھی۔ بولی، تو یہاں اندر کیسے آئی؟ یہ میرا گھر ہے، یہاں آنے والا کوئی بھی واپس نہیں جا سکتا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تیزی سے میری طرف لپکی۔ اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور مجھے پکڑ لیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ وہ میرے کان میں بول رہی تھی، تیرا بھی وہی حال کروں گی جو اس کا کیا ہے۔ میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس عورت نے مجھے ایک کمرے کے اندر زور سے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اچانک جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا۔ یہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے ماتھے سے پسینہ گر رہا تھا۔ خوف کے مارے میں پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ میں اسی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ ابھی جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب کیا تھا؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی یا میرا وہم تھا؟ اسی لمحے باہر سے آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ 3 عورتیں نہایت خوبصورت بنی سنوری گھر سے باہر جا رہی تھیں۔ ادھیڑ عمر عورت بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اندھیرا ہو چکا تھا۔ حویلی کی ہر چیز خراب ہو چکی تھی مگر صحن کی مدھم لائٹ جل رہی تھی۔ اور وہ عورتیں کون تھیں؟ تھوڑی دیر پہلے تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ انسان تو نہیں تھے، کوئی اور ہی مخلوق تھے، مگر باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا۔ اچانک آواز آئی۔ بات سنیں۔ میں نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا۔ خوف سے میری ہلکی چیخ نکل گئی۔ میرے پیچھے وہی بچی کھڑی تھی۔ میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو باہر نکلنے کا رستہ بتاتی ہوں۔ میں کسی بت کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوبارہ بولی، جلدی آئیں، اس سے پہلے کہ میری دادی واپس آ جائیں۔ وہ بچی نیچے کی طرف چل پڑی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میرے پاس سوائے اس پر اعتبار کرنے کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم نیچے پہنچے۔ ڈرائنگ روم میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، جس طرح روشن دان ہوتا ہے، لیکن روشن دان چھت کے قریب بنایا جاتا ہے۔ روشن دان سے کچھ بڑی یہ کھڑکی ایک ٹیبل کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ بچی نے ٹیبل ہٹایا، کھڑکی کھولی اور بولی، یہاں سے فوراً چلی جائیں، بس آپ نے رکنا نہیں ہے۔ میں بھی لیٹ کر بڑی مشکل سے اس کھڑکی سے باہر نکلی جس نے حویلی بنوائی تھی۔ نہ جانے اس نے یہ کھڑکی کس مقصد کے لیے بنوائی ہوگی۔ میں حویلی کے اندر سے نکل آئی اور
میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ باہر کے گیٹ سے نکل کر میں نے مڑ کر دیکھا، وہ بچی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی کی طرف بھاگ پڑی۔ میں گاڑی میں بیٹھی، گاڑی سٹارٹ کی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ کتنا وقت گزر چکا تھا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ڈرائیو کرنے لگی اور باجی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اتنے میں میرا موبائل بجا۔ میں نے فون اٹھایا، باجی کی کال تھی۔ تانیہ، تم اب تک گھر نہیں پہنچی، کہاں ہو تم؟ میں پچھلے 1 گھنٹے سے تمہارا فون لگا رہی ہوں، تمہارا نمبر بھی نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا، باجی آپ فکر نہ کریں، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی، اور سگنل کا ایشو ہوگا اسی لیے نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ باجی نے کہا، اچھا تم جلدی آؤ، ہم کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ میں نے کہا، جی باجی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد میں باجی کے گھر پہنچ گئی۔ میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ باجی نے مجھے گلے لگایا اور بولی، تانیہ تمہیں تو بخار ہے۔ میں نے کہا، ہاں باجی، جب کمپنی سے نکلی تب نہیں تھا، راستے میں ہی ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ باجی نے مجھے کمرے میں لٹایا اور بولی، تم آرام کرو، یقیناً تھکن کی وجہ سے بخار ہوا ہوگا، میں تمہارے لیے دلیا بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر باجی چلی گئیں۔ بچے سو چکے تھے۔ میں بستر پر لیٹ گئی۔ حویلی میں گزرا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ شاید میں کبھی وہاں سے نکل نہ پاتی۔ یقیناً میرے والدین کی کوئی نیکی تھی کہ میں اس جناتی حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ باجی کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی پریشان ہو جائیں گی۔ میں نے دلیا کھایا، دوائی لی اور سو گئی۔ اگلی صبح مالک مکان کو بلایا، اس کے منہ پر 2 ماہ کا کرایہ مارا اور بولی، ہم آج نہیں تو کل یہ گھر بھی خالی کر رہے ہیں، کیونکہ سامان پیک کرنے میں وقت لگ جائے گا۔ جن کے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں اور ان عورتوں کی کوئی عزت ہوتی ہے تو وہ پرائی عورتوں کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر مالک مکان نے کچھ کہا تو نہیں، بس پیچ و تاب کھاتا گھر سے نکل گیا۔ میں نے اپنے آبائی گھر کے کرایہ داروں کو گھر خالی کرنے کے لیے 3 ماہ کا نوٹس دے دیا۔ باجی کا تقریباً سارا سامان پیک کر کے آبائی گھر پہنچا دیا۔ صرف باجی اور بچوں کے کپڑے، کتابیں اور کچھ ضروری سامان ساتھ لیا اور واپس شہر میرے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے یہ گاڑی اور فلیٹ میری پروموشن کے بعد کمپنی نے مجھے دیا تھا۔ میری جاب ہونے سے پہلے گھر کا کرایہ آ جاتا تھا، جس سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا، مگر اب گھر خالی ہوتے ہی ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ مجھے فکر صرف باجی کی تھی۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں، ابھی ان کے عدت کے دن رہتے تھے۔ نہ جانے یہ دن پورے ہونے کے بعد وہ اپنے لیے کیا فیصلہ کریں گی۔ دانیہ اور مہرو دونوں یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ مہرو نے اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، کافی دیر ہو گئی ہے ہانیہ اور رمشا ابھی تک نہیں آئیں۔ دانیہ نے کہا، بس آتی ہی ہوں گی، ہمارے پاس ویسے بھی پورا دن ہے، پروفیسر صاحب کے نہ آنے کی وجہ سے ہمارے اگلے سارے پیریڈ آف ہی جائیں گے۔ مہرو نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے کہیں جانے کا پلان کرنا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی کرنا پڑے گی۔ ہمارے پاس انجوائے کرنے کے لیے صرف 1 ہفتہ ہی ہے، پھر پیپر شروع ہو جائیں گے۔ اتنے میں ہانیہ اور رمشا بھی وہاں پہنچ گئیں۔ انہوں نے دور سے ہی دانیہ اور مہرو کو ہاتھ ہلایا۔ مہرو نے کہا، چلو شکر ہے۔ دانیہ بولی، تم زیادہ ہی ٹینشن لے لیتی ہو ہانیہ، اور رمشا چیئرز پر بیٹھ گئیں۔ رمشا بولی، ہیلو فرینڈز، کیسی ہو؟ مہرو بولی، میں تو سمجھی تھی کہ تم لوگوں کا ارادہ بدل گیا ہے۔ ہانیہ نے کہا، نہیں ایسا تو نہیں، ارادہ کیوں بدلے گا، یہی تو دن ہے انجوائے کرنے کے۔ یونیورسٹی میں ہمارا 1 سال رہ گیا ہے، اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں میں یونیورسٹی اور ہاسٹل لائف کو یاد کیا کریں گے۔ رمشا بولی، دانیہ اور مہرو کو تو یاد کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ دونوں یونیورسٹی کے فوراً بعد پیا گھر سدھار جائیں گی۔ مہرو نے کہا، جی بالکل ایسا ہی ہے، جب سے ہماری منگنی ہوئی ہے ماما دن رات شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں۔ ہانیہ بولی، ویسے دانیہ اور مہرو تم دونوں جڑواں بہنیں ہو، شادی بھی ایک ہی دن ہونا قرار پائی ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ شادی والے دن تم دونوں کے دلہا اپنی اپنی دلہن کو کیسے پہچانیں گے کہ دونوں میں سے اس کی کون سی ہے؟ دانیہ نے کہا، ارے یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا تھوڑی ہے۔ اس کے جواب سے سبھی قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔
रिमशा ने कहा, अच्छा ये बताओ अब आगे की क्या प्लानिंग है, कहाँ जाने का इरादा है? महरू ने कहा, भाई मेरा दिल है हम कोयटा जाएं, सफ़र ज़्यादा है मगर मज़ा आ जाएगा। दानिया बोली, क्या पागल हो गई हो, हम इतनी दूर जाएंगे, बजाय एंजॉय करने के सफ़र ही करते रहें। हानिया बोली, शहर से बाहर पहाड़ी इलाका है, वहाँ कई तारीख़ी इमारतें हैं, मेरा ख़्याल है वहाँ जाते हैं, वहीं से इर्द गिर्द के इलाके के बारे में पता कर लेंगे, फिर उस तरफ निकल जाएंगे। वापसी किसी बड़े शहर में करें ताकि अपने लिए ढेरों शॉपिंग भी कर सकें, क्योंकि घूमने जाएं और शॉपिंग ना करें कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ख़्याल है हमें इन जगहों को देखना चाहिए जो हमने पहले नहीं देखी। सब सोच में पड़ गए और आखिरकार सब ने हानिया की प्लानिंग से इत्तेफाक कर लिया। चारों सहेलियाँ कैंटीन से निकलीं और गपशप करते हुए हॉस्टल की तरफ चल पड़ीं। उन्होंने अपना सामान पैक किया। दानिया की गाड़ी में सवार होकर वो लोग हॉस्टल से निकल पड़े। गाड़ी ड्राइव करते हुए दानिया ने कहा, पहले मेरे घर जाएंगे क्योंकि हमने अभी ममा को इन्फॉर्म करना है। ये सुनते ही हानिया और रिमशा उछल पड़ी। क्या तुम दोनों बहनों ने अभी तक घर से इजाज़त नहीं ली? हम सारी तैयारी कर बैठे हैं, अगर तुम दोनों को इजाज़त ना मिली तो क्या करेंगे? महरू ने कहा, फिक्र ना करो लड़कियों, इजाज़त मिल जाएगी, हमने पहले से बात कर रखी है। मगर तुम लोग तो अपने घर बता चुके हो, हमने भी तो बताना है कि हम निकल रहे हैं। हानिया बोली, चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे। दानिया और महरू अपने बंगले पर पहुँचे। चारों सहेलियाँ अमीर वालदैन की बेटियाँ थीं। चारों सहेलियाँ ड्राइंग रूम में दाखिल हुईं। दानिया और महरू की मामा ड्राइंग रूम में ही सोफे पर बैठी जेवरात देख रही थीं। दानिया ने अपनी सहेलियों का तारुफ कराया। मुलाजमा उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई। महरू ने कहा, मामा आपसे हमने जिक्र किया था ना कि हम 5 दिन के लिए घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए हम घर आए हैं कि आपको बता दें और आपसे इजाज़त भी ले लें। मामा ने कहा, मैंने आपके पापा से बात तो कर ली है, लेकिन उनका हुक्म है कि जिस जगह का प्लान है उस जगह का बताएं। आपके पापा उसी जगह का होटल रहने के लिए बुक करा देंगे। इस तरह तुम लोगों की खैरियत भी पता चलती रहेगी। महरू ने दोस्तों की तरफ देखा, उन्हें इशारा किया। ठीक है महरू और दानिया ने कहा, ठीक है मामा, आप फिक्र ना करें, जैसे पापा कहते हैं वैसे ही करेंगे। चारों सहेलियों ने खाना खाया और घूमने फिरने के लिए गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। दानिया की गाड़ी शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर रवां दवां थी कि अचानक रिमशा ने कहा, दानिया गाड़ी रोको, गाड़ी रोको दानिया। दानिया ने गाड़ी को ब्रेक लगाई और बोली, खैरियत है, क्या हुआ? रिमशा ने कहा, गाड़ी पीछे लो। हानिया ने कहा, खैर तो है रिमशा, तुम क्या करना चाह रही हो? रिमशा बोली, बस यहीं रोक दो। उनकी गाड़ी वीरान हवेली के ऐन सामने खड़ी थी। रिमशा ने कहा, उस 3 मंजिला हवेली को तो देखो, उसकी शान और शौकत बता रही है कि ये अपने वक्त की बड़ी ज़बरदस्त हवेली रही होगी। दानिया ने कहा, हाँ रही तो होगी, मगर अब तो खंजर बन चुकी है, देख नहीं रही उसकी हालत। महरू ने कहा, क्यों ना इस हवेली को अंदर से जाकर देखें? हानिया ने कहा, लो जी, अब क्या हम इतनी दूर से इस खंजर हवेली को देखने के लिए आए हैं? महरू ने कहा, इसे देखने नहीं आए, मगर हम अपना सफ़र यहीं से शुरू कर लेते हैं। खंजर हवेली ही तो है, अंदर से देखेंगे कैसी बनी है, कुछ तस्वीरें बना लेंगे, और हमने क्या करना है? रिमशा ने कहा, मैं भी महरू के साथ हूँ ना। तानिया बोली, अच्छा ठीक है, मगर ख्याल रहे कि हम आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने वक्त पर होटल पहुँचना है, वरना पापा नाराज़ होंगे। महरू बोली, हाँ बिल्कुल, बल्कि आधा घंटा भी नहीं लगेगा। चारों सहेलियाँ गाड़ी से उतरीं, सब ने अपना पर्स लिया, गाड़ी को लॉक किया और हवेली के अंदर चल पड़ी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही महरू ने कहा, वाओ, कितनी खूबसूरत हवेली है, खंजर बन गई है, मगर इसकी शान और शौकत में कमी नहीं आई। रिमशा ने कहा, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, मैं तो सोच रही हूँ पापा को यहाँ लाऊं और ये हवेली उन्हें दिखाऊं कि इस जैसी शानदार हवेली बनवाएं। तीनों सहेलियाँ हवेली के अंदर की तरफ चल पड़ी, जबकि हानिया पीछे रुक गई। दानिया ने मुड़कर उससे देखा और बोली, क्या हुआ हानिया, तुम रुक क्यों गई? हानिया ने कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा ख्याल है कि हमें यहीं से वापस चलना चाहिए। रिमशा बोली, उफ़ अल्लाह हानिया, तुम कितने कमज़ोर दिल की मालिक हो, मुझे नहीं पता था, अब यहाँ तक जो आ गए हैं तो अंदर से भी देख लेते हैं, फ़िक्र ना करो, हम
आधा घंटा भी नहीं लगाएंगे, 15 से 20 मिनट में यहाँ से वापस चलेंगे। दानिया ने कहा, आ जाओ हानिया, हम जल्दी बाहर आ जाएंगे। ये सुनकर हानिया भी उनके साथ चल पड़ी। हवेली का अंदरूनी दरवाज़ा, जिसकी हालत निहायत खस्ता थी, खुला हुआ था। चारों सहेलियाँ हवेली के अंदर दाखिल हो गईं। वो आंखें फाड़े एक एक चीज़ को बगौर देख रही थीं। महरू ने कहा, वो देखो सीढ़ियाँ, ऊपर चलें? हानिया बोली, अब तुमने ऊपर भी जाना है? महरू ने कहा, यार सिर्फ दूसरी मंजिल तक जाएंगे, तीसरी मंजिल पर नहीं जाएंगे। चारों सहेलियाँ दूसरी मंजिल की तरफ चल पड़ीं। बहुत सारे कमरे थे, पुराने वक्तों की कई एंटीक चीज़ें और पेंटिंग्स भी थीं। चारों सहेलियाँ राहदारी में घूम फिर रही थीं कि उन्हें तीसरी मंजिल से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आईं। हानिया, जो पहले ही खौफज़दा थी, कहने लगी, इस खंडर हवेली में किसी के रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर ये रोने की आवाज़ें किसकी हैं? उसकी ये बात सुनकर तीनों सहेलियां खामोश रहीं। हानिया ने कहा, चलो सब वापस चलते हैं। चारों सहेलियां तेज़ तेज़ कदम उठाती दूसरी मंजिल से उतरीं, मगर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, दरवाज़ा बंद था। सब ने बारी बारी दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा ना खुला। रिमशा ने कहा, ये क्या मुसीबत है? ये दरवाज़ा दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि हाथ लगाया तो टूट जाएगा। ये इतनी मजबूती से बंद कैसे हो सकता है? हानिया बोली, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि अंदर नहीं जाते, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। उसी लम्हे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। हानिया ने सरगोशी की, क्या अब तुम लोग यहीं खड़े रहोगे? चलो छुप जाएं। चारों सहेलियां भागती हुई स्टोर रूम में घुस गईं। सब में वाहिद दानिया ऐसी थी जो मजबूत दिल और आसाब रखने वाली लड़की थी। उसने कमरे से बाहर की तरफ झांक कर देखा कि एक औरत सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसके हाथ में डंडा था। वो ड्राइंग रूम में टहलने लगी, फिर सोफे पर बैठ गई। महरू कुछ कहने ही लगी थी कि दानिया ने उसे खामोश रहने का मशवरा किया। दानिया ने दोबारा झांक कर देखा। वो औरत तो थी, मगर वो किसी परछाई की मानिंद थी, जैसे हमारे सामने परछाई चल फिर रही हो, मगर हम उसकी छवि से उसे पहचान लें कि ये औरत है या मर्द। थोड़ी देर बाद वो औरत उठी और ड्राइंग रूम के बंद दरवाजे से आर पार हो गई। ये देखते ही दानिया का रंग जर्द पड़ गया। उसने फौरन स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा ली। हानिया बोली, क्या हुआ दानिया, बाहर कौन था? तुमने किससे देखा है? महरू ने कहा, दानिया बताओ ना, तुम क्यों परेशान हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। दानिया ने कहा, मुझे लग रहा है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमें अंदर नहीं आना चाहिए था। इस वीरान और पुरस्रार हवेली में पुरस्रार मखलूक आबाद हैं। ये कहकर दानिया नीचे फर्श पर बैठ गई। हानिया 2 कदम पीछे हटी और बोली, ये तुम क्या कह रही हो? हम घर कैसे जाएंगे? क्या हम यहाँ कैद हो गए हैं? हानिया ने फ़ौरन अपने पर्स से मोबाइल निकाला। सिग्नल पूरे थे। उसने अपने घर फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन मिलने से पहले ही लाइन ड्रॉप हो जाती। ये देखकर दूसरी सहेलियों ने भी कोशिश की, मगर सबके साथ यही हुआ। रिमशा ने कहा, हम यहाँ फंस गए हैं। दानिया के पापा रियाज अंकल ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने होटल फ़ोन किया और बेटियों के होटल पहुँचने के बारे में पूछा, मगर होटल के मैनेजर ने बताया कि अभी होटल कोई नहीं आया है। ये सुनकर दानिया और महरू के पापा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फ़ौरन दानिया के नंबर पर कॉल मिलाई, मगर कॉल ना लगी। फिर उन्होंने महरू के नंबर पर कॉल मिलाई। उन्हें महरू का नंबर भी पावर ऑफ मिला। ये जानकर उनके गुस्से के साथ उनकी परेशानी भी बढ़ गई। वो उठे और अपने ऑफिस से निकले। इतने में उन्हें एक कॉल आई। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम लोग सुबह घर आ जाओ। सुबह वैसे भी मैंने ऑफिस से छुट्टी करनी है, घर बैठकर बात करेंगे। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। ऑफिस से निकलते हुए उन्होंने मैनेजर को हिदायत की कि काम ख़त्म होने के बाद अपनी निगरानी में कंपनी बंद कराए। मैनेजर ने ओके सर कहा। वो कंपनी से निकले, गाड़ी में बैठे और घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचने तक गाहे बगाहे वो अपनी दोनों बेटियों को फ़ोन मिलाते रहे, मगर उनका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। अब उन्हें तशवीश होने लगी। वो अपने घर पहुँचे, ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गए। उनकी बीवी ने उन्हें परेशान देखा तो बोली, आप जल्दी घर आ गए हैं और परेशान भी हैं। क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, एक तो दानिया और महरू अपनी सहेलियों के साथ अब तक होटल नहीं पहुँची, और दूसरा उनका फ़ोन भी मुसलसल बंद है। उनकी बीवी ने कहा, शाम हो रही है,
ہو سکتا ہے وہ کہیں کھانے کے لیے رک گئی ہوں اور سگنل کی وجہ سے ان کا نمبر بند ہو۔ آپ تھوڑا انتظار کر لیں، اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ریاض انکل نے کہا۔ ارے کیسے نہ پریشان ہوں، بیٹیوں کا معاملہ ہے۔ تمہیں تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انہیں اکیلے جانے کی اجازت مت دو۔ کچھ دن تک میں اپنے کام کاج سے بالکل فری ہونے والا تھا، گھومنا پھرنا ہی تھا نا، تو اکٹھے چلے جاتے۔ ان کی مسز نے کہا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اگلا سال ان کا یونیورسٹی میں آخری سال ہے، اسی لیے وہ سہیلیاں مل کر انجوائے کرنا چاہتی تھیں۔ ریاض انکل خاموش ہو گئے، مگر 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2 گھنٹے گزر گئے، اور یوں انتظار کرتے کرتے رات کے 10 بج گئے۔ نہ صرف مہرو اور دانیہ کا موبائل پاور آف تھا، بلکہ ان کی 2 سہیلیاں رمشا اور ہانیہ کا موبائل بھی پاور آف تھا۔ ریاض انکل نے اس بات کی اطلاع رمشا اور ہانیہ کے گھر پر بھی دے دی تھی۔ تقریباً رات کے 11 بجے رمشا کے والد کا فون آیا کہ وہ اور ہانیہ کے والد پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں، آپ بھی وہاں فوراً پہنچے۔ ریاض انکل نے بھی اسی وقت گاڑی نکالی اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں بچوں اور باجی کو لے کر ناشتے کے بعد ریاض انکل کے گھر پہنچی۔ دراصل ریاض انکل ہمارے سگے چچا ہیں۔ ہم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ چچی صوفے پر بیٹھی رو رہی تھیں اور چچا جان بار بار موبائل کی اسکرین کو دیکھتے، پھر نظر ہٹا لیتے۔ ہمیں دیکھتے ہی چچی اٹھیں اور باجی کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ میں نے کہا، چچا جان خیریت تو ہے؟ چچی کیوں رو رہی ہیں؟ چچا نے کہا، آؤ بیٹا تم لوگ بیٹھو۔ ہم صوفے پر بیٹھ گئے۔ چچا نے کہا، تم لوگوں کو بلایا تھا کہ شیبہ کے ساتھ گلے شکوے کروں گا کہ مالک مکان کی بات مجھے کیوں نہیں بتائی۔ 3 مہینے کے کرائے کی کیا بات تھی، میں 6 مہینے کا کرایہ اس کے منہ پر مار دیتا۔ میں نے کہا، دراصل چاچا جان باجی نے پریشانی میں پہلے مجھے فون کیا، پھر چونکہ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لیے آپ کو نہیں بتایا، اور ویسے بھی میں تو خود نہیں چاہتی تھی کہ باجی اب وہاں بچوں کے ساتھ اکیلی رہیں، انہیں آج نہیں تو کل، آخر وہ گھر چھوڑنا ہی تھا۔ باجی نے کہا، چچا جان ہم خیریت سے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ چچا جان نے دانیہ اور مہرو کے گھومنے پھرنے کے ٹرپ کی ساری تفصیل ہمیں بتائی۔ اسی دوران تھانے سے انسپیکٹر کا فون آیا۔ فی الحال آپ کی بیٹیوں کی تلاش جاری ہے، لیکن ان کی گاڑی ہمیں مل گئی ہے۔ یہ سن کر چچا جان کھڑے ہو گئے اور بولے، کیا گاڑی مل گئی ہے؟ گاڑی مل گئی ہے تو میری بیٹیاں کیوں نہیں ملی؟ انسپیکٹر بولا، ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ چچا جان نے کہا، ان کی گاڑی کدھر ملی ہے، مجھے وہ ایڈریس بتائیں۔ انسپیکٹر نے انہیں ایڈریس بتایا اور بولا، جیسے ہی آپ کی بیٹیوں کا کچھ پتہ چلا میں فوراً آپ کو فون کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا، چچا جان دانیہ کی گاڑی کہاں ہے؟ چچا نے کہا، شہر سے باہر کوئی ویران حویلی ہے، اس کے سامنے دانیہ کی گاڑی کھڑی ہے۔ اگر حویلی کے سامنے گاڑی کھڑی ہے تو بچیوں کو بھی وہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، چچا جان آپ یہیں گھر پر رہیں، میں ان کی گاڑی لینے جاتی ہوں، امید ہے میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آؤں گی۔ چچا نے کہا، آمین، مگر میں گھر میں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ میں نے کہا، چچا جان وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اگر آپ کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو فون کر کے وہاں بلا لوں گی، ابھی مجھے جانے دیں۔ میں نے چچا کو گھر پر رکنے کے لیے قائل کر لیا اور خود گاڑی میں بیٹھی اور ویران حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ اگر دانیہ کی گاڑی حویلی کے باہر کھڑی ہے تو انہیں حویلی کے اندر ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر وہ حویلی دیکھنے اندر چلی گئی ہوں، کیونکہ وہ گھومنے پھرنے کے لیے نکلی تھیں۔ ایسے میں انسان کو جو چیز یا جگہ اچھی لگے وہ اسے دیکھنے کے لیے رک جاتا ہے۔ اگر وہ حویلی کے اندر چلی گئی ہیں تو وہ باہر نہیں آ سکیں گی، کیونکہ حویلی سے باہر آنے کا راستہ صرف مجھے ہی معلوم تھا۔ مجھے ان کی مدد کے لیے پہنچنا ہوگا۔ میں نہ جانے کتنے خدشات دل میں لیے حویلی کی طرف رواں دواں تھی۔ دل میں بس یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد میں حویلی کے سامنے کھڑی تھی۔ حویلی کے سامنے دانیہ کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ میں گاڑی سے اتری، ان کی گاڑی چیک کی، گاڑی لاک تھی۔ دانیہ کو کال ملائی۔ دانیہ اور مہرو کا نمبر مسلسل پاور آف جا رہا تھا۔ میں حویلی کے اندر گئی۔ اچانک دل میں ایک خیال آیا۔ میں نے پرس سے موبائل نکالا، سگنل پورے تھے۔ میں نے باجی کو کال ملائی لیکن کال فوراً منقطع ہو گئی۔ میں حویلی سے باہر آئی، باہر بھی سگنل پورے تھے۔ میں نے دوبارہ باجی کو کال ملائی، اس بار کال لگ گئی۔
बाजी ने फ़ोन उठाते ही पूछा, तानिया कुछ पता चला? मैंने कहा, बाजी अभी तो नहीं, बस दुआ करें। मैं वीरान हवेली के बाहर खड़ी हूँ। बस आपने याद रखना है, अगर मुझे घर लौटने में देर हो जाए तो मैं हवेली के अंदर ही होंगी। बाजी बोली, इसका क्या मतलब है? हवेली के अंदर होगी तो घर लौटने में देर क्यों होगी? मैंने कहा, बाजी मतलब घर आकर बताऊंगी, बस दुआ कीजिएगा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फ़ोन अपने क्रॉस बॉडी पर्स के अंदर रखा और मैं दोबारा हवेली के अंदर चली गई। मुझे यकीन हो गया था कि इस हवेली पर दूसरी दुनिया की मखलूक का कब्ज़ा है, लेकिन वो चाहती क्या है? मैं हवेली के करीब पहुंची। ड्राइंग रूम का खस्ता हाल दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसे देखकर लगता था कि अभी टूट जाएगा, लेकिन अंदर जाते ही ये ऐसे बंद हो जाएगा जैसे लोहे का बना हो। मैंने अपना दिल मजबूत किया, अल्लाह का नाम लिया और हवेली के अंदर चली गई। जैसे मैं अंदर गई, हवेली का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद हो गया। न जाने दानिया, महरू और उनकी सहेलियाँ कहाँ होंगी। मैं जल्दी जल्दी उन्हें हर कमरे में ढूंढने लगी। ड्राइंग रूम में 4 कमरे, एक स्टोर रूम और एक किचन था। मेरी कज़न्स किसी कमरे में न थी। मैं दूसरी मंजिल की तरफ भागी। जैसे ही मैं ऊपर गई, उधेड़ उम्र औरत, जो कि या तो जिन्नी थी या बदरू, उसे देखकर मैं छुप गई। वो डंडा लिए राहदारी में टहल रही थी। उसी वक्त छोटी बच्ची और उसकी माँ वहाँ आ गई। जिन्नी ने बच्ची की माँ से कहा, तेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। उसने मेरी गैर मौजूदगी में एक इंसान को यहाँ से भगा दिया। उसने ये नहीं सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी हवेली में कोई आए और मुझे पता न चले। यहाँ परिंदा भी पर मारता है तो मुझे पता चल जाता है। अब देख, 4 इंसानज़ादियाँ मेरे चुंगल में फंस गई हैं। अब उन्हें कौन बचाएगा और तेरी बेटी को मुझसे कौन बचाएगा? ये कहकर उसने बच्ची का हाथ पकड़ लिया। बच्ची की माँ बोल नहीं सकती थी। उसने बेटी को छुड़ाने की कोशिश की, मगर जिन्नी ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। वो धड़ाम से नीचे गिरी। जिन्नी छोटी बच्ची को खींचती हुई अपने साथ तीसरी मंजिल पर ले गई। छोटी बच्ची चिल्लाती रही, छोड़ो मुझे, मामा के पास, मामा के साथ रहना है। जिन्नी चिल्लाई, दादी बोल मुझे। बच्ची की माँ रो रही थी। वो वहीं फर्श पर बैठी अपने गिरते आंसू पोंछ रही थी। चंद लम्हों बाद उठी और एक कमरे के अंदर चली गई। मैं भी तेज़ तेज़ कदम उठाती उसी कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में 2 कंदीलें जल रही थीं, जिसकी वजह से कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। ये एक बहुत बड़ा हॉल कमरा था। कमरे के दरमियान एक बहुत बड़ा राउंड टेबल और उसके इर्द गिर्द चंद कुर्सियाँ रखी हुई थीं। बाकी कमरा खाली था। बच्ची की माँ एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। अचानक वो खड़ी हुई और मेरी तरफ मुड़ी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने जल्दी से सरगोशी की। मैं यहाँ के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, ना किसी को नुकसान पहुँचाऊंगी। मैं सिर्फ अपनी बहनों को लेने आई हूँ। वो 4 लड़कियाँ मेरी बहनें हैं। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे बता दो वो कहाँ हैं। उसने इशारे से अपनी तरफ बुलाया और चल पड़ी। मैं भी डरते डरते उसके पीछे चल पड़ी। हॉल कमरे के अंदर एक और छोटा सा कमरा था। वो उसके अंदर चली गई। मैं भी उस कमरे के अंदर चली गई। उस कमरे की दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थीं। यकीनन ये उन लोगों की ही तस्वीरें होंगी जो इस हवेली में रहते होंगे। बच्ची की माँ ने कमरे में रखा एक बॉक्स खोला और इशारे में मुझे कुछ बताने लगी। मैं उसकी बात समझ नहीं पा रही थी। सिर्फ मुझे इतना समझ आया कि उस जिन्नी ने उसे और उसकी बच्ची को यहाँ कैद कर रखा है। उसने मेरी उंगली में एक अंगूठी पहना दी और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दानिया, महरू और उनकी सहेलियाँ तीसरी मंजिल पर एक कमरे के अंदर छुपी हुई थीं। अचानक हानिया ने रिमशा को एक थप्पड़ मारा। ये देखकर महरू और दानिया, जो नीचे बैठी हुई थीं, उठकर खड़ी हो गईं। महरू ने कहा, हानिया, ये तुम क्या कर रही हो? हानिया गुस्से से बोली, खामोश हो जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी यही करूँगी, क्योंकि हमें यहाँ तुम दोनों ने ही फंसाया है। मैंने क्या कहा था कि हम इस हवेली में नहीं जाते, मगर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। जिन्नात का साया है यहाँ, खुल्लम खुल्ला चुड़ैलें घूम रही हैं। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे?
باہر نکلنے کا ہر راستہ بند ہو چکا ہے۔ رمشا جو اب تک خاموش کھڑی صرف غصے سے ہانیہ کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے اچانک ہانیہ پر حملہ کر دیا اور اس کا گلا پکڑ لیا۔ یہ دیکھتے ہی دانیہ اور مہرو ہانیہ کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھیں، لیکن رمشا نے دونوں کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ دونوں بہنیں دور جا گریں۔ غصے سے رمشا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کا چہرہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی، اگر ابھی میں تیرا گلا دبا کر تجھے یہیں مار ڈالوں تو تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ کہہ کر وہ ہانیہ کا گلا دبانے لگی۔ یہ دیکھ کر مہرو تو سہمی بیٹھی تھی، مگر دانیہ نے ہمت کی۔ وہ رمشا کے پاس آئی اور بڑے پیار سے دھیمے انداز میں بولی، رمشا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ دیکھو چھوڑ دو ہانیہ کو، ہم سہیلیاں ہیں، ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کے لیے مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ یہ سن کر رمشا کا غصہ کم ہونے لگا اور وہ نارمل ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہانیہ کو چھوڑ دیا۔ ہانیہ خود کو نارمل کرنے لگی، جبکہ رمشا زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہانیہ بولی، رمشا پر جنات کا سایہ ہے، یہ اپنے بس میں نہیں، اسے چھوڑ دو، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ دانیہ رمشا کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ سہلا رہی تھی اور اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بولی، خدا کا خوف کرو ہانیہ، کیا ہم اپنی سہیلی کو یہاں مرنے کے لیے چھوڑ جائیں؟ دانیہ نے مہرو سے کہا، مہرو اٹھ جاؤ، کہیں سے پانی ڈھونڈ کر لاؤ، کیا دیکھتی رہو گی؟ مہرو اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ ہانیہ نے کہا، رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ مہرو اور ہانیہ کمرے سے نکلیں اور پانی کی تلاش میں راہداری میں چلنے لگیں۔ اچانک میرا اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ میں نے مہرو اور ہانیہ کو گلے لگایا۔ ہانیہ بولی، آپ یہاں؟ میں نے کہا، ہاں، تم لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئی ہوں۔ دانیہ اور رمشا کہاں ہیں؟ مہرو نے کہا، رمشا بے ہوش ہو گئی ہے۔ ہم سب اسی کمرے کی طرف بھاگے۔ رمشا کو ہوش آ چکا تھا۔ سب کو صحیح سلامت دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا، تم لوگ میرے ساتھ آؤ، یہاں سے نکلنے کا راستہ مجھے معلوم ہے۔ میں نے انہیں ساتھ لیا۔ ہم نیچے آئے۔ میں باہر کھلنے والی کھڑکی کے سامنے سے ٹیبل ہٹانے لگی کہ اسی اثنا میں جنی نمودار ہو گئی۔ بولی، کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ ایک رستہ دکھنے کے بعد تم ان سب کو لینے کے لیے آ گئی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جنی نے اپنا ہاتھ ہماری طرف کیا، سوائے میرے چاروں سہیلیاں آہ آہ کرتی زمین پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ گئیں۔ جنی بولی، دیکھا، اگر میں چاہوں تو ساری عمر تم لوگ یہیں بیٹھی رہو گی، لیکن نہیں، پہلے میں تم سب کی آواز بند کروں گی، پھر تمہیں اپنی خدمت کے لیے رکھوں گی، جیسے اسے رکھا ہوا ہے۔ جنی کے پیچھے بچی اور اس کی ماں کھڑی تھی۔ جنی مجھ سے مخاطب ہوئی، مگر تو کیوں نہیں بیٹھی؟ کیا تجھ پر میرے جادو کا اثر نہیں ہوا؟ میں نے کہا، تم ان معصوم لوگوں سے کیا چاہتی ہو؟ یہ سن کر وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی اور بولی، کچھ نہیں چاہتی، بس کمزور لوگوں کو خدمتگار بنانا میرا شوق ہے۔ جس دن میں اس حویلی میں آئی تھی مجھے یہ حویلی بہت پسند آئی تھی، پھر یوں ہوا کہ میں نے ایک ایک کر کے اس حویلی میں رہنے والوں کو مار ڈالا، صرف اس لڑکی اور اس کی بچی کو زندہ چھوڑ دیا تاکہ یہ میری خدمت کریں۔ دیکھو، آج میں اس بچی کی دادی بن چکی ہوں۔ میں کوہ قاف کی خطرناک چڑیلوں میں سے ایک ہوں، اور یہ تجھے بھی بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ میں نے اپنی انگلی کی انگوٹھی اسے دکھائی اور بولی، یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ انگوٹھی دیکھتے ہی جنی میری طرف یہ کہتے ہوئے لپکی، یہ تجھے کہاں سے ملی؟ اتنے میں پیچھے سے بچی نے پکارا، آپی، اس کا ڈنڈا میرے پاس ہے۔ جنی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے زور سے جنی کو دھکا دیا، وہ نیچے گری۔ بچی نے اس کا ڈنڈا میری طرف اچھالا۔ میں نے ڈنڈا پکڑ لیا۔ جنی چلائی، میری چیزیں مجھے واپس کر دو، ورنہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ میں نے انگوٹھی میں لگے ہیرے کو ہتھیلی سے رگڑا کہ اسی وقت ایک خوبصورت ملکہ سر پر تاج رکھے جاہو جلال رکھتی شخصیت کی مالک جنزادی نمودار ہوئی۔ اس کے دو غلام بھی اس کے ہمراہ تھے۔ بولی، کشانہ چڑیل، میں کب سے تجھے ڈھونڈ رہی تھی اور تو برسوں سے یہاں چھپی بیٹھی ہے، معصوم انسانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ جنی فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور جنزادی کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، نہیں ملکہ، یہ سب جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے۔ ملکہ نے کہا، تو کوہ قاف کی خطرناک چڑیل ہے، تو میں بھی کوہ قاف کی طاقتور ملکہ ہوں۔ اس کے بعد
اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، پکڑ لو اس نافرمان کو۔ جنی چلاتی رہی مگر ملکہ کے غلاموں نے اسے پکڑ لیا اور غائب ہو گئے۔ میں نے انگوٹھی ملکہ کی طرف بڑھائی جو ملکہ نے لے لی اور بولی، یہ میری انگوٹھی ہے، یہ اس کشانہ چڑیل نے چوری کی تھی۔ اس کے بعد اس نے کچھ پڑھ کر چھوٹی بچی اور اس کی ماں پر پھونکا۔ جنی کا سحر ٹوٹ گیا اور دونوں ماں بیٹی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ میری کزنس اور ان کی سہیلیاں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ میں نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا۔ ملکہ نے کہا، شاباش، تم مجھے پسند آئی ہو کیونکہ تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ اکثر چھوٹی سی بہادری بڑے بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ بچی کی ماں بولی، وہ خبیث چڑیل واپس تو نہیں آئے گی؟ اس کی آواز بھی واپس آ گئی تھی، وہ بول بھی سکتی تھی۔ ملکہ نے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارے گھر کو میں نے کالے سائے سے آزاد کر دیا ہے، اب تم یہاں بے فکر ہو کر رہ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر ملکہ غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی ڈرائنگ روم کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ چھوٹی بچی اور اس کی ماں سے تعارف ہوا۔ چھوٹی بچی کا نام روشنی اور اس کی ماں کا نام مہوش تھا۔ یہ حویلی اس کے سسر کی تھی۔ ظالم چڑیل نے اس کے سسر، ساس، شوہر کو مار ڈالا تھا۔ وہ اب بھی اس حویلی میں رہنے سے خوف زدہ تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس کا مائکہ دوسرے شہر تھا۔ اس کے گھر والے سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ بھی اب زندہ نہیں رہی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حویلی پچھلے 8 سال سے چڑیل کے زیر اثر تھی، اور ہم سے پہلے بھی 2 واقعات ایسے ہو چکے تھے کہ کوئی مسافر اس حویلی میں گیا مگر واپس نہ آیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔